بہت ساری چیزیں جن کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ آپس میں برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، گرمی سردی برابر نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، ایسے ہی زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عالم اور غیر عالم یہ بھی برابر نہیں ہے۔ افمن شرح اللہ، کیا ہی خوبصورت ہے وہ بندہ، کیا ہے عظمت اس کی، کیا ہے شان، کیا ہے برتری کس شخص کی۔ شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اسلام کے لیے سینہ کس کا کھلا ہے؟ یہ ہمیں معاملات اور دنیا کی زندگی بتاتی ہے۔ جو بندہ اسلام سے پیار کرتا ہے وہ اسلام کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو پسند کرے گا، ناپسند نہیں کرتا۔ جو بندہ اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسلام کے قوانین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اس کے اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول و ضوابط کے ساتھ محبت کرنا بتاتا ہے کہ یہ بندہ اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو بندہ اسلام کے قوانین، اصول و ضوابط کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے، یہ کام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ انسان اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس بندے کا سینہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے کھول دیا، گویا کہ اس کے سینے میں اللہ پاک نے نور بھر دیا ہے۔ نور، نور کون سا ہے؟ یہ نور ہے رب کی طرف سے۔ کون سا نور ہے؟ یہ نور اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ سینہ کھلا، دعویٰ میں بھی کرتا ہوں، ہر مسلمان کرتا ہے، یقیناً آپ بھی کرتے ہیں کہ میں اسلام سے محبت کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے، ہم نمونہ کس کو رکھتے ہیں۔ میری کٹنگ اور میرا ہیئر سٹائل یہ بتاتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی پیار اور محبت نہیں کرتا۔ میری داڑھی کا سٹائل یہ بتاتا ہے کہ میں کسی مسلمان کو رہبر نہیں مانتا بلکہ کسی غیر مسلم کو۔ میری خوشی کا عالم یہ ہے کہ میں اسلام کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں رکھتا۔ میری غمی کا بھی یہ عالم ہے کہ شاید کہ میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے روزمرہ کے کام اور میری روزمرہ کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ شاید مسلمان تو ہونا دور کی بات ہے، شاید میں انسانی دائرے سے بھی نکل رہا ہوں، انسانی دائرے سے بھی خارج ہو رہا ہوں۔ اگر
یہ چیزیں اگر مجھے کو کہتا ہے کہ بھائی اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اسلام کے مطابق کرو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو رہبر بناؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیا رکھو، آپ نے ایسے بال رکھے، ایسے کٹوائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک اس طریقے سے تھی اور اتنی تھی، ایسے رکھو، اگر یہ چیزیں میرے سینے میں جگہ نہیں پکڑتی تو گویا کہ میرا سینہ اسلام کے لیے بالکل بند ہے، کھلا نہیں ہے۔ کسی نو کہیے نا یار گانا بند کر دے تو کوئی تلاوت لا لا ہے، آندا مولوی صاحب تانوں بہتا چا چڑھیا تے تسی سن لو، میں تے ہی سننا۔ ہمارے سکون کا عالم یہ ہے کہ ہمیں جب سکون چاہیے ہم گانا سنتے ہیں، ہمیں سکون چاہیے ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، ہمیں سکون چاہیے ہم فلمیں دیکھتے ہیں، اور فلمیں میں ان لوگوں کی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی ان لوگوں کے، گانے بھی ان لوگوں کے جن کو صبح و شام ہم گالیاں دے۔ میچ ہوئے نا پاکستان انڈیا دا تے لوگاں دا کی حال ہوندا ہے پتہ جے؟ آدھے کچھ بھی ہو جائے پاکستان نو جتنا چاہیے تے انڈیا نو ہارنا چاہیے، کیوں؟ یہ ساڈے دشمن نے۔ تے جدو موبائل ہوئے ہاتھ تے بندہ ہوئے چار پائی تے کلا تے پھر دشمن سب تو بڑا سجن ہوندا ہے۔ پھر سانو گانے بھی انہاں دے پسند نے، رقص بھی انہاں دے پسند نے، سانو جناب فلماں بھی انہاں دیاں پسند نے، کہانیاں بھی انہاں دیاں پسند نے۔ ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے کارٹون بھی ویکھدے نے تے کہدے بنے ہوئے نے۔ ساڈے گھراں دے اندر ماحول بھی ایسا، اور ساڈے گھراں دے اندر اللہ معاف فرمائے عورتاں بھی سب نالوں زیادہ جنہ جگہ تے کیبلاں چلدیاں نے سب نالوں زیادہ جی انڈیا دی ڈرامے اور انڈیا دی سیریل پسند کیتی جاتی ہے، وہ ویکھیے جاتی۔ ہوں میں مسلمان، ہوں میں ایماندار، میرے جتنا خاص، میرے جتنا مخلص مسلمان بھی کوئی نہیں ہے، میرے جتنا مخلص ایماندار بھی کوئی نہیں ہے، میرے جتنا مخلص دیندار بھی کوئی نہیں ہے، لیکن کم مینوں کوئی دین والا نہ کہو۔ جے نماز کسی نو کہہ دیے نبی پراوا نماز ہے تے پیغمبر والی نماز نہیں، اللہ دے ہاں کیڑی نماز قابل قبول ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جن نے اللہ دے رسول دی پیروی کیتی گویا کہ انہیں اللہ دی پیروی کیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا جائے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے دا مطلب کی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ دے محمد الرسول اللہ اللہ دے آخری پیغمبر، اللہ دے مطلب کی ہے کہ عبادت صرف رب دی تے طریقہ صرف محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عبادت رب دی ہوئے طریقہ پیغمبر دا نہیں تو پھر بھی اللہ دے ہاں ایک قابل قبول نہیں۔ اگر طریقہ پیغمبر دا ہوئے تے عبادت رب دی نہ ہوئے پھر بھی اللہ دے ہاں عبادت قابل قبول نہیں۔ اے مور چل دی ہے، مور ساڑھے ہاں مور چل دی ہے، کوئی بھی رپورٹ درج کرانی ہوئے نا تے اتھے مور ٹھپا لگدا ہے، اس دو علاوہ او دی کوئی وائلیو نہیں، انہوں کوئی پوچھ داسدہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جیڑا اسی کام کرنا ہے نا ایتے مور چاہی دیئے کی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس عمل تے میرے آقا دی مور ہے او عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہے، جس عمل تے میرے آقا دی مور نہیں میریاں نظریں چاہے جتنا بڑا مرضی ہوئے، جتنا بڑا مرضی او دا وزن ہوئے، جتنا بڑا مرضی او ساڑیاں نظریں دے اندر بلند و بالا ہوئے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، فرمایا اگر کسی کو آپ دین کی بات بتاتے ہو نا تو اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اس کا سینہ جکڑتا ہے، کہتا یار چھوڑے مجھے، کہیں میری جان چھوڑے، یہ کون سے مسئلے مجھے بتانے شروع کر دیے، جان چھڑاتا ہے۔ دین کی بات کرو جان چھڑاتا ہے، قرآن کی بات کرو جان چھڑاتا ہے، شریعت کی بات کرو جان چھڑاتا ہے، بھاگتا ہے۔
لیکن دنیا کے معاملات میچ لگا ہوئے نا تے 4-4 5-5 گھنٹے اسی پیشاب بھی آیا ہوئے نا گھٹ کے بیٹھے رہنے بھی یار اب ویکھے کتے اوور لنگ نہ جاوے کتے کو بال لنگ نہ جاوے. لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو چھوڑو یار بس جتھے کو لگا ہے صحیح لگا ہے. یہ ایک بہت بڑا اور یہ کفریہ جملہ ہے. یہ کفریہ جملہ ہے کہ جہاں بھی کوئی ہے ٹھیک ہے. اگر جہاں بھی کوئی تھا ٹھیک تھا تو اللہ پاک کو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی کوئی تھا ٹھیک تھا تو اللہ کے پیغمبر کو میدان بدر میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر جہاں بھی کوئی تھا ٹھیک تھا تو احد میں آپ کو دندان مبارک شہید کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں بھی کوئی تھا ٹھیک تھا تو طائف میں آپ کو جا کر کے اتنا لمبا سفر کر کے پتھر کھانے کی لہو لہان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. فرمایا یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. مومنوں پر جب اللہ کی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ پاک کی نشانیاں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا جب اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں, ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, ان کے دل موم ہو جاتے ہیں, ان کے سینے جو ہے وہ قرآن و کریم کے لیے محبت پکڑتے ہیں, کھل جاتے ہیں, قرآن کریم کے ساتھ محبت اور پیار الفت کرتے ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ. اتنے سخت سینے بھی بند اور دل بھی اتنے سخت. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فرمایا آپ کو قرآن سمجھ نہیں آتا یا کہ آپ کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا یا آپ کے دل بند ہیں, دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں, اتنے دل سخت. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. فرمایا اتنے سخت دل, کئی لوگوں کے اتنے سخت دل کہ شاید پتھر بھی ان سے نرم ہے, یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھروں کی تو صفتیں ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. پتھروں سے تو پھر بھی پانی نکلتا ہے لیکن ان کے دلوں سے کبھی آنسو, ان کے دل کبھی نہیں بہتے, ان کے دل کبھی موم نہیں ہوتے. اس لیے میرے بھائی, میرے دوست, میرے احباب, سب دوست بھائی, یہ رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں. اللہ پاک کو منانے کا وقت ہے, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کا وقت ہے, اللہ پاک کے قریب ہونے کا وقت ہے, اللہ پاک کے ساتھ پیار اور محبت کرنے کا وقت ہے, اللہ پاک کے ساتھ لگاؤ کرنے کا وقت ہے. اور اللہ پاک بلا رہا ہے کہ آؤ بھائی آؤ, آؤ میرے پاس ایک بار آ جاؤ. حل من مستغفرن حل من مسترزقن حل من مسترزقن حل من مستشفین. ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے اس کو عطا کر دوں. ہے کوئی شفا مانگنے والا اپنی بیماریوں کی, اپنی تکلیفوں کی, ایک بار مجھ سے مانگے اس کو شفا عطا کر دوں. کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو میں اس کو گناہوں سے پاک کر دوں. کوئی رزق حلال مال مانگنے والا ہو مانگے میں اس کو مالا مال کر دوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح مسلمان عقیدہ اسلام اور عقیدہ مومن عطا فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضى المسلمين والمسلمات. اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشفهم شفاء كاملا عاجلا من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.